اس جلسے کے سب سے پہلے مقرر ہیں فرحان بن مالک بادشاہ، ان کا تعلق آدمگور سے ہے اور ان کا عنوان ہے فکر آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ محترم سامعین، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا حقیقت میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کا ایک وقفہ ہے۔ گویا یہ دارالامتحان اور آخرت دارالجزا ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت کے دن اپنے بدلے پورے پاؤ گے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ محترم سامعین، ہمیں اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کر لینے اور عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک شعوری زندگی بسر کریں۔ زندگی اور اس کے تمام مصروفیات کا مقصد آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہو۔ حضرات صحابہ اکرام کا یہی حال تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جبکہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، میری نظر ایک شخص پر پڑی جو حیران و پریشان عرق کی چلچلاتی دھوپ میں تنہا دوڑے جا رہا ہے۔ غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے انہیں آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو چکا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ مجھے ڈر ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ بیٹھو، کچھ دیر آرام کر لو، اس گرمی میں اس قدر زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ حضرت عمر نے عثمان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا تحملونی بذری یوم القیامہ، کیا تم آخرت کے اور تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ تھا آخرت میں جواب دہی کا احساس جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت گرمی کے باوجود گھر سے نکلنے اور اپنے فریضے کو انجام دینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا دنیا سے جدائی کا غم ہے؟ وہ فرمانے لگے نہیں، مجھے دنیا سے جدائی کا غم نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا غم ہے آخرت کا سفر طویل ہے اور زیادہ سفر مختصر۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس کے آگے یا تو جنت ہے یا جہنم، مجھے نہیں معلوم کہ میری منزل کون سی ہے۔ محترم سامعین، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ یہاں دن رات ایسے واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں جو انسان کو عبرت کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اقوام سابقات کی ہلاکت اور تباہی کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا اور ہر واقعے کے بعد فرمایا گیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس قدر پرکشش
دل فریبوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے دنیا کی رنگینیوں آزمائش کا سامان ہے. چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے انہیں زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہمیں انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دنیاوی لذت اور دنیاوی عیشت پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں جو کہ ابدی اور دائمی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.